جس طرح پہلے عدلیہ کو اپنی جیب کی گھڑی بنانے کے لیے آئینی ترمیم 26ویں کی گئی، اس آئینی ترمیم کو فوری طور پہ ختم کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان میں پہلے دو معاشی نظام تھے، ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے، پھر دو سیاسی نظام ہو گئے، ایک فارم 45 کے لیے ایک فارم 47 کے لیے، اب دو عدالتیں ہوں گی، ایک آئین کے لیے ایک غیر آئینی عدالت۔ اس طرح سے ریاست کوئی بھی نہیں چل سکتی ساری دنیا کی۔ تو یہ جو نظام ہے اس کے اندر گفتگو بالکل اس کی کوئی نہ ضرورت تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ آپ کے پیسے، آپ کے وسائل، آپ کی ریاست، آپ کے ادارے سارے وہ عمران خان کے خلاف جھونک دیے گئے۔ پہلے ہمارے خلاف جھونکے گئے تھے صرف پی ٹی آئی والوں کے خلاف، اب صحافیوں کے خلاف جھونک دیے گئے۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کا مطلب کوئی ہاؤس آف شریف کے چمچے اور کڑچے اکٹھے کر کے ان کو بٹھانا نہیں ہے، یا جو اردلی اکٹھے کرنا نہیں ہے، یا فارم 47 والے ان کے ساتھ گفتگو کرنا نہیں تھا۔ آپ کو جو ٹیکہ کا زہریلا ٹیکہ پاکستان میں آزادی اظہار، فریڈم آف ایکسپریشن اور خاص طور پہ فریڈم آف پریس پہ لگایا گیا، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی فیک نیوز پکڑی گئی ہے۔ اگر ہمت ہے قانون بنانے والوں میں تو اس پہ وہ کارروائی کریں۔ وہ فیک نیوز یہ ہے کہ ایک فیک آدمی جس کا جو امریکہ کی کمپنیز ہیں، پہلی 1000 کمپنیز میں بھی اس کی کمپنی نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر لے کے، کھربوں ڈالر لے کے وہ پاکستان آیا ہے، وہ فیک سٹوری ہے ساری۔ پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے یہ سٹوری شروع کی تھی، اور متعلقہ ایمبیسی کو بولنا پڑا کہ امریکن وفد نہیں ہے۔ فیک نیوز اس کو کہتے ہیں، جو سرکار نے بولی ہے، جو سرکار کے دربار نے بولی ہے، اور انہوں نے بولی ہے جو کہتے ہیں کہ استحکام کے لیے امریکہ نے دروازے کھول دیے اور کھربوں ڈالر جو ہیں وہ پاکستان میں آنا شروع ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مذاکرات تھے ان کے بارے میں ہم نے 2 شرائط لگائی تھیں۔ ایک تو جو ضمیر کے قیدی ہیں اور سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی، اور دوسرا ہم نے شرط یہ لگائی تھی کہ فوری طور پہ جو عمران خان کے اغوا سے شروع ہونے والا واقعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس سمیت وہی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کہ مجرم کون ہے، ملزم کون ہے، چھپا ہوا کون ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کا مطلب کوئی ہاؤس آف شریف کے چمچے اور کڑچے اکٹھے کر کے ان کو بٹھانا نہیں ہے، یا جو اردلی اکٹھے کرنا نہیں ہے، یا فارم 47 والے ان کے ساتھ گفتگو کرنا نہیں تھا۔ پہلا مطالبہ بھی نہیں پورا ہوا تھا ہمارا۔ دوسرا مطالبہ، اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ جہاں یا میڈیا کے آزاد میڈیا کے صحافتی تنظیموں اور نمائندوں پہ جس چوک میں حملہ ہوا، اس سے پہلے 26/11 کو یہیں پہ رات کو لائٹیں بند کر کے حملہ کیا گیا، جس میں بے شمار لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، اور بے شمار لوگ ابھی بھی 5 سے 7 ہزار، یہ مختلف جگہ پہ جو گورنمنٹ کہتی رہی ہے مختلف ہائی کورٹس کو، آج تک بھی لوگ غائب ہیں۔ اور یہ مطالبات اگر پورے نہیں ہوتے تو پھر یہ بے معنی تھا اور لایعنی تھا۔ میں تو پہلے دن سے ان مذاکرات کا مخالف تھا، ہم ان کو لیجیٹمیسی نہیں دیتے، لیکن اب جو فیصلہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو چول ماری ہے شہباز شریف نے اور شو بازی کی ہے جو فارم 47 والے وزیر اعظم نے، وہ یہ ہے کہ جو قاتل ہیں، جو حکومت قاتل ہے، جو نظام قاتل ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ گفتگو کی جائے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو انہوں نے سبزہ دار کیس کا سانحہ دبانے کے لیے اختیار کیا تھا، یہ وہی طریقہ ہے جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن 1 اور 2 کو دبانے کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔ اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہیں۔ اور پاکستان کے سب سے بڑی عدالت میں کھڑے ہو کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں شہری آزادیوں کے لیے آپ اس بات کا سو موٹو نوٹس لیں انڈر آرٹیکل 184(3) آف دی کانسٹیٹیوشن کہ کیوں ایک پارٹی کو پرامن مظاہرہ، پرامن جلسہ، پرامن جلوس، پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک پارٹی کو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو کل
خط آیا ہے جناب چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، اس کے حوالے سے میں 2 باتیں اور اضافی عرض کرنا چاہتا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب کی توجہ کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 5 وزرائے اعظم، 2 صدر مملکت، 1 آرمی چیف، 1 نیول چیف، ان سب کے ٹرائل کھلی عدالتوں میں ہوئے ہیں جہاں ہم لوگوں کے ٹرائل ہوتے ہیں۔ جو آپ میں سے لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پنجرے کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، وہ صحافی ایک اور ڈربے میں بند کیے جاتے ہیں، باقاعدہ ڈربہ بنا ہوا ہے، اس میں بند کیے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے یہ آزادانہ ٹرائل ہے۔ عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس کی عدالت میں پیش کیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان 2 دفعہ کہہ چکے ہیں جو ان کے مقدمات پینڈنگ ہیں، اور ایک مقدمہ ان کا ایسا پینڈنگ ہے 2017 کا جس میں بھی وکیل ہوں، ان کو بھی ذاتی حیثیت میں عدالتوں کے اندر بلایا جائے۔ یعنی اگر عدالت بھی محفوظ جگہ نہیں ہے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے، جوڈیشل کمپلیکس بھی محفوظ جگہ نہیں ہے تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ اگر جو نظام عدل ہے اس کے اندر خطرہ ہے کسی قیدی کو، اور جو اکیلا قیدی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، اس کی ایک فوٹو آ جانی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، پریس ٹاک ہو جائے گی آزادانہ، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، آپ سارے فوٹیج بنائیں گے، آپ سارے انٹرویو کریں گے، آپ سارے آتے جاتے بات کریں گے۔ تو یہ جو نظام ہے اس کے اندر گفتگو بالکل اس کی کوئی نہ ضرورت تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بڑے شدید سنگین حالات ہیں، ہمارا جو مغربی بارڈر ہے اس کے اوپر، اور اس بارڈر کے اوپر توجہ دینے کی بجائے آپ کے پیسے، آپ کے وسائل، آپ کی ریاست، آپ کے ادارے سارے وہ عمران خان کے خلاف جھونک دیے گئے۔ پہلے ہمارے خلاف جھونکے گئے تھے صرف پی ٹی آئی والوں کے خلاف، اب صحافیوں کے خلاف جھونک دیے گئے۔ میں نے بتایا ہے پہلا فیک نیوز والا کیس وہ تھا، دوسرا اگر فیک نیوز والا کیس آپ سننا چاہتے ہیں تو اس نظام کے اندر اور اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جعلی تصویریں، فیک نیوز بنائی، اور پھر اس کے لیے سرکاری جہاز سرکاری پیسوں سے لے کے ان کو پورے پنجاب میں گرایا گیا تھا۔ فیک نیوز کا دوسرا مقدمہ وہ ہے، صحافی جو ان کو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ایک پریویلیج حاصل ہے کہ وہ انفارمر کو چھپا سکتا ہے، جس طرح وکیل کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے ہمارے کلائنٹ کی، قانون میں لکھا ہوا ہم اس کو چھپا سکتے ہیں، ہم کسی کو نہیں بتاتے، بے شک وہ پرچہ کر دے، بے شک کوئی گنڈا گردی پہ اترے، ہم نہیں بتائیں گے کہ کلائنٹ کے ساتھ ہمارا اس کے کیس کے لیے کیا کمیونیکیشن ہے۔ اس لیے یہ پریویلیج کمیونیکیشن والے طبقے کو یہ کہنا کہ آپ کو جو خبر ملی ہے، خبر دینے والے کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، ریڈی والا تو خبر نہیں دیتا، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ خبر دیتے ہیں۔ خبریں لیک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سوائے ایک خاتون کے جو کہتی ہے ہر کسی کی میرے پاس ویڈیو ہے اور ہر کسی کی میرے پاس آڈیو ہے، تو اس کے علاوہ تو باقی سارے قومی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو دیکھیں نا، چیف جسٹس کی اگر گفتگو لیک ہوئی یا ان کے رشتہ داروں کی گفتگو لیک ہوئی تو کس نے ٹیپ کی ہے؟ صحافی تو نہیں کر سکتا، صحافی نے تو رپورٹ کیا اور بالکل ٹھیک کیا۔ اسی طرح سے 1997 کا جنرل درانی کا یہاں پڑا ہوا ہے ایفیڈیوٹ، جس میں جو 22 نام تھے چیف جسٹس سمیت، اس میں میرا بھی نام تھا کہ ان کے فون ہم ٹیپ کرتے ہیں، اور اس وقت سے آج تک کوئی فیک نیوز کا مقدمہ کبھی بھی نہیں بنایا گیا۔ اگر تحقیقات کرنی ہے تو یہ فیک نیوز ہیں اصل، جن کی تحقیقات کریں اور ان کے مجرموں کو انجام تک پہنچائیں۔ پاکستان میں پریس آزاد تھا، ہے اور رہے گا۔ جس طرح پہلے عدلیہ کو اپنی جیب کی گھڑی بنانے کے لیے آئینی ترمیم 26ویں کی گئی، اس آئینی ترمیم کو فوری طور پہ ختم کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان میں پہلے 2 معاشی نظام تھے، ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے، پھر 2 سیاسی نظام ہو گئے، ایک فارم 45 کے لیے ایک فارم 47 کے لیے، اب 2 عدالتیں ہوں گی، ایک آئین کے لیے ایک غیر آئینی عدالت۔ اس طرح سے ریاست کوئی بھی نہیں چل سکتی ساری دنیا کی۔ اور جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس جو پیکا بنایا گیا تھا 2016 میں، اس کے اندر جو اب آئی ہے ایک اتھارٹی، اس اتھارٹی کا کام ہوگا جرمانے کرنا، صحافیوں کو، ورکنگ جرنلسٹ کو جرمانے کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں 3 سال کی قید ہے، 2 ملین جرمانہ ہے، یا دونوں سزائیں ہیں۔ تو یہ سزائیں وہ ہیں جو اس سے پہلے صرف نازی جرمنی میں
ہٹلر کے گوئبلز نے، اور یہ جو پاکستان کا گوئبلز ہے اس نے بھی بڑی سپورٹ کی ہے اس کی، ان کو شرم آنی چاہیے.